السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں کہ سورہ نازیات کی ورس نمبر 2 کو کیسے ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میں ریسائٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا لیٹر واو ہے، اور واو کیسے ادا ہوتا ہے، واو کے نکلنے کی کون سی جگہ ہے، واو کا مخرج کیا ہے۔ واو جو ہے وہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو آپ نے پہلے گول کرنا ہے، پھر جو زبر ہے یعنی کہ اوپر جو فتحہ لگی ہوئی ہے اس کے لیے آپ نے منہ کو کھولنا ہے، اور دھیان رکھنا ہے کہ جو زبر ہے وہ باریک پڑی جائے، پر نہیں پڑنا اسے، ٹھیک ہے۔ وا وا، ٹھیک ہے، وا ایسے نہیں، وا۔ پھر واو کو نون سے ملانا ہے، نون پہ تشدید ہے۔ جب نون پہ تشدید ہوتی ہے تو نون پہ غنہ کا ٹائم دینا ہے، اس طریقے سے ون ناشی ون ناشی۔ ہونٹوں کو پہلے واو کے لیے گول کرنا ہے۔ جب آپ فتحہ کے لیے منہ کو واپس سے کھولیں گے تو آپ نے امیڈیٹلی واو کو نون سے ملا دینا ہے، ٹھیک ہے، جوائننگ سٹرونگ کرنی ہے۔ ون ناشی، نون پہ الف صغیرہ یعنی کہ جو کھڑی زبر ہے یہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو آپ نے 2 کاؤنٹس اسٹریچ کرنا ہے، اور جو اوپر الف صغیرہ ہے اس کو ہیوی نہیں پڑھنا، پر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طریقے سے نہیں پڑھنا، نا، ٹھیک ہے۔ ماؤتھ میں الف مدہ کی آواز کو ٹریپ نہیں کرنا، کیونکہ نون باریک لیٹر ہے۔ باریک لیٹر کے ساتھ جب الف مد آتی ہے یا کھڑی زبر یا الف صغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھنا۔ آپ نے منہ کو صحیح سے کھولنا ہے، زبان آپ کی فلیٹ رہے گی۔ ون ناشی ناشی، ٹھیک ہے۔ اس طرح منہ کھولنے سے کیا ہوتا ہے کہ الف مدہ کی جو آواز ہے وہ باہر نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے الف مد کی جو آواز ہے وہ باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لیٹر شین آ رہا ہے۔ شین کے نیچے کسرہ ہے، اس کو شارپ رکھنا ہے۔ شارپ سے میرا یہ مطلب ہے کہ آپ نے صرف شے نہیں پڑھنا، بلکہ ای کی ساؤنڈ یعنی جو کسرہ کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے شارپ رکھنا ہے، جو یعنی جبڑے کو نیچے لے جانا ہے۔ شی شی، ٹھیک ہے۔ ون ناشی، شین کا مخرج کیا ہے؟ شین زبان سے ادا ہوتا ہے، اور زبان کا کون سا حصہ؟ زبان کا درمیانہ حصہ، جس کو ہم وسط اللسان بھی کہتے ہیں۔ لسان زبان کو کہتے ہیں وسط درمیانہ حصہ، تو وسط اللسان مطلب کہ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ۔ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ زبان کے درمیانے حصے سے یعنی کہ وسط اللسان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ شین، جیم اور یا۔ تو اب ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، ون ناشطاتی، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہم نے آلریڈی دیکھا ہے پچھلی ویڈیو میں، پچھلی آیت میں، ورس نمبر 1 میں، سورہ نازیات کے 2 حروف ایسے تھے جو حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ کون کون سے تھے؟ قاف اور غائن۔ اب یہاں پر ایک اور لیٹر آ رہا ہے جو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کون سے لیٹرز ہیں؟ ہمارے پاس 7 لیٹرز ہیں جن کو ہم پر پڑھتے ہیں، ہیوی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو لیٹر طا ہے اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ پر یعنی ہیوی پڑھنے کے لیے آپ نے زبان کا پچھلا حصہ اٹھانا ہے اور ماؤتھ کی پوزیشن ایسے بنانی ہے کہ جو آواز ہے لیٹر کی وہ آپ کے ماؤتھ میں ٹریپ ہو جائے، قید ہو جائے، جس کی وجہ سے جو حرف ہے وہ پر ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب طا پہ الف صغیرہ لگی ہوئی ہے یعنی کہ کھڑی زبر، تو اس کو بھی آپ نے ہیوی پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایسے نہیں پڑھنا تا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ الف مدہ کی ساؤنڈ باہر نکال رہے ہیں منہ کے، جس کی وجہ سے الف مدہ باریک ہو جائے گی۔ تو آپ نے الف مدہ کی آواز کو منہ میں قید کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹریپ کرتے ہوئے، یعنی طا۔ اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہونٹ آپ کے زیادہ گول نہ ہوں، کیونکہ سم ٹائمز لیٹر کو ہیوی کرتے ہوئے، پر پڑھتے ہوئے ہونٹ بھی زیادہ گول ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ خاص کر مرر میں چیک کر لیں کہ آپ کے لپس زیادہ راؤنڈ تو نہیں ہو رہے۔ اس طریقے سے آپ نے نہیں پڑھنا، تو ٹھیک ہے۔ یہ پھر ضمہ یعنی پیش میں تو کو ہم چینج کر رہے ہیں،
یعنی طا کی حرکت کو. ویریز ہمارے پاس ضمہ نہیں ہے، پیش نہیں لگی ہوئی الف صغیرہ ہے، کھڑی زبر ہے. اس کے لیے آپ نے ماؤتھ کو اوپر کی طرف اوپن کرنا ہے اور لیٹر کو ہیوی ادا کرنا ہے. دھیان رکھنا ہے کہ ہونٹ گول نہ ہوں. حروف مستعلیہ کے ساتھ کامن مسٹیک یہ ہے کہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ پر پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ منہ کو اوپر کی طرف ایمفیسائز کرنا ہے، اوپر کی طرف کھولنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، ہونٹ زیادہ گول نہیں ہوں گے اور آواز جو ہے ضمہ میں چینج نہیں ہوگی، یعنی کہ پیش والی ساؤنڈ او میں چینج نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے پو پو. ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہیں. والناشطات. اب دیکھیں آپ، یہ جو طا ہے ہیوی والا پر لیٹر جو ہے، اس کا مخرج اور باریک تا کا مخرج بالکل سیم ہے، لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق ان کی صفات میں ہے، ان کے کیریکٹرسٹکس میں ہے. طا جو ہے وہ ہیوی ہے، پر ہے. جو دوسرا 2 ڈاٹس والا تا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ باریک تا ہے، لیکن یہ نکلتے بالکل سیم پلیس سے ہیں. زبان کی ٹپ، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ سے لگے تو یہ دونوں لیٹرز یعنی کہ طا اور تا ادا ہوتے ہیں. لیکن فرق کہاں پہ ہے؟ طا جو ہے وہ ہیوی ہے، پر ہے، اور جو تا ہے وہ باریک ہے. اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کیوں صفات امپورٹنٹ ہیں، کیریکٹرسٹکس کیوں امپورٹنٹ ہیں. جب آپ طا اور تا کو ایک جیسا ادا کریں گے تو سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا فرق کا، فرق واضح نہیں ہوگا، ڈفرینشیٹ نہیں ہوگا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. اگر آپ اس کو سمپلی ناشی تا تھی ایسے پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ تا پڑھ رہے ہیں اور اس کو دوسرے تا کو بھی آپ تی یعنی اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، بالکل سیم نہیں لگ رہا. تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ جو طا ہے اس کو جتنا آپ ہیوی کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے آپ کریں، اور جو سیکنڈ تا آ رہا ہے 2 ڈاٹس والا اس کو آپ باریک رکھیں. تی یعنی کہ آپ کی زبان بالکل فلیٹ رہے گی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو باریک والا تا ہے وہ باریک ہی پڑھا جائے گا اور ہلکی سی ایئر بھی آئے گی. تی تی، ٹھیک ہے، ادا کرتے ہوئے ہلکی سی ہمس جاری ہوگی، ایئر فلو ہوگی. تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے. والناشطات والناشطات. جیسے ہی میں ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں ورڈ، آپ نوٹس کریں ان پوائنٹس کو جو میں نے پیچھے منشن کیے، کہاں میں غنہ کر رہی ہوں، کون سے لیٹرز ہیوی پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس لیٹر نون ہے. نون پہ زبر ہے، نون کی زبر کو باریک رکھتے ہوئے پڑھنا ہے اور پھر شین سے بھی ملانا ہے. اس کو نا نہیں بلکہ نا. باریک زبر کا مطلب ہے آپ نے نا ایسے پڑھنا ہے، نہ کہ نا. اور اس میں بالکل امالہ بھی نہیں کرنا، یعنی بالکل لٹا کے بھی الف کو نہیں پڑھنا، یعنی نہ ایسے نہیں. یہ ایکچولی ایک ایکسنٹ ہے، ایجپشن میں ہوتی ہے ان کے پاس، وہ بالکل الف مدہ کو ایک ہی ساؤنڈ دے کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ریسائٹیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھیں گے نون زبر کو شین سے ملائیں گے، نون کی فتحہ کو شین ساکن سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، شین میں ایئر فلو ہوتی ہے، شین کی ایک کیریکٹرسٹک ہے نش نش، دیکھیں ایئر فلو ہو رہی ہے. تو آپ نے یہاں تھوڑا سا ٹائم دینا ہے شین پہ، نون زبر کو شین سے ملانا ہے نش طا. پھر آگے طا پہ 2 زبر آ رہی ہے. اب 2 زبر کی نارمل تو ساؤنڈ کیا ہوتی ہے طن، لیکن ہم ان 2 زبر کو الف مدہ میں چینج کر کے پڑھیں گے، جس کو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، وقف بالابدال کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں وقف بالابدال؟ وقف کہتے ہیں کسی جگہ پہ سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا. جب آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو 2 زبر الف مدہ میں چینج ہو جائے گی، تو ایک چیز دوسری چیز میں بدل رہی ہے نا، تو اس وجہ سے اس وقف کا نام ہے وقف بالابدال. تو آپ اس کو پڑھیں گے نش طا نش طا. اب طا ہیوی لیٹر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، دیٹ مینس کہ جو ساتھ میں الف مدہ بھی آ رہی ہے اس کو بھی آپ نے ہیوی پڑھنا ہے. اب میرا سن لیں آپ کیسے میں پڑھتی ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا.